الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے تقریباً 5 سال کے زمانے کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ جیسے جیسے سال بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے مسلمانوں پر ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب تقریباً 5 سال مکمل ہو رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں کہ مسلمانوں کو مکہ شہر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ شہر کا چھوڑ دینا، وطن چھوڑ کر چلا جانا، یہ تکلیف کی انتہا تھی۔ کوئی انسان اپنے خاندان، اپنے قبیلے، ایک زمانے سے سلسلہ در سلسلہ جہاں رہا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے تو یہ تکلیف کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور تکلیف اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ جب وہ اپنے انتہا کو پہنچتی ہیں تو اس کے بعد تکلیف کم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ مکہ کے خاص طور پر وہ لوگ جن لوگوں سے مسلمانوں کو بڑا ڈر لگتا تھا، مسلمان جن کے نام سے گھبراتے تھے، جن کو دیکھ کر ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مصیبتوں پر، تکلیفوں پر کراہتے ہوئے رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک۔ اے اللہ، مکہ میں 2 لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑا رعب اور دبدبہ ہے، ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہے اسے مسلمان بنا کر اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت دے دے۔ بعمر بن الخطاب و ابی جہل بن ہشام، وہ دونوں آدمی، ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرے ابو جہل بن ہشام ہیں۔ اے اللہ، یہ دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اس کے ذریعے تو اسلام کو قوت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں کو، خاص طور پر ایسے علاقے کے مسلمانوں کو جو کافروں سے گھرے ہوئے ہیں، جنہیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی مصیبت نظر آتی ہے، انہیں ایسے ظالموں کے لیے یا جن سے مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں کئی ایسے حادثے دیکھتے رہتے ہیں
اور کچھ خاص ایسے چہرے ہیں جن چہروں سے مسلمانوں کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے، اس طاقت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تباہ ہو سکتی ہے. ایسی طاقتور شخصیات کے لیے مسلمانوں نے ہدایت کی دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. تو ان کی طاقت کو اسلام کے لیے صرف کر. ان کے پاس ہر طرح کی قوت موجود ہے. اگر یہ قوت والا آدمی مسلمان ہو جائے تب مسلمانوں کو قوت ملے گی، بجائے اس کے کہ ہمیشہ کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہو، لعن طعن کرتے رہو. جب بھی رمضان کا مہینہ آئے ان کے لیے بد دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. جمعہ کا دن آئے بد دعائیں کرتے رہیں، فجر کی نماز ہو بد دعائیں کرتے رہیں. جب کافروں کے لیے صرف بد دعائیں کرنی ہو تو پھر ہدایت کے لیے کس کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کرنی ہے. کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو جائے، اسلام ایک فطری مذہب ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ فطرت کے مطابق زندگی گزارے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے. انہیں راستہ نہیں پتہ ہے، معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ دشمن بنے بیٹھے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا خطرناک چہرہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان دیکھ کر کانپتے تھے، گھبرا جاتے تھے. یہ عمر آ رہے ہیں، عمر جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے عمل سے وہ کر کے بھی دکھایا تھا. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت میں کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے گھر سے نکلے، کعبے کے سامنے ٹہل رہے تھے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. جب قرآن کی آیتیں سن رہے تھے تو انہوں نے ایسا اندازہ لگایا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت پر پہنچے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تمہیں کم ہی سمجھتا ہے، کم ہی تم ایمان لاتے ہو. تب ان کا ذہن بنا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ کی آگے کی آیت وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہاں پہنچے. تب ان کا دماغ بدل گیا. یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے اور کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی جستجو شروع ہو گئی. اسلام کے لیے ان کا دل کھل گیا. یہ جیسے جیسے آپ سورہ سن رہے تھے تحقیق کا مادہ آپ کے اندر داخل ہو گیا کہ آخر معلوم تو کر لیتے اسلام میں کیا ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان ان میں سے کچھ وہ افراد جو پہلے ہماری طرح الگ الگ غلط کاموں میں ملوث ہوا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں. تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ واقعی یہ راستہ تو صحیح راستہ ہے. شراب نوشی سے یہ لوگ محفوظ ہیں، جھگڑوں سے یہ محفوظ ہیں، بت پرستی سے یہ محفوظ ہیں. تو اس طرح سے انہیں ایسا اندازہ ہوا کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ صحیح راستہ ہے.
لیکن کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، کبھی کفر کی طرف مائل ہوتے تھے، چونکہ باپ دادا کا دین تھا۔ اسلام مکمل داخل نہیں ہوا، لیکن ان کے دل کے اندر باقاعدہ اسلام نے دستک دے دیا تھا۔ تو کبھی اسلام کی طرف مائل ہونا، کبھی کفر کی طرف مائل ہونا، یہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن کفر کی جانب اتنا خطرناک طریقے سے مائل ہو گئے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا مکہ کی تاریخ میں جب کسی انسان نے، کسی مکہ کے باشندے نے ننگی تلوار لے کر نبی کا خاتمہ کرنے کی ہمت کی ہو۔ ابو جہل نے کئی طرح کی کوششیں کی، کبھی رسیوں سے باندھ کر، کبھی پتھر سے مار کر، کبھی سجدے کی حالت میں دھوکہ دے کر۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ عمر فاروق تلوار لے کر گھر سے نکلے ہیں اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی ہمت، اتنی جرأت کے ساتھ وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے۔ اسلام سے نفرت کا ایک مظاہرہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اس طرح سے پلٹ دیا، ان کا جو غصہ تھا وہ غصہ اتارنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ غصہ انہوں نے نبی پر نہیں اتارا، اپنے گھر والوں پر اتار دیا۔ آدمی کو جب کسی چیز پر غصہ آ جائے، ہاتھ اٹھنے لگے، تو جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا ہے جذبے میں رہتا ہے، اور جب ہاتھ کا استعمال ایک مرتبہ کر دیتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر سے نکلے تھے، راستے میں کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتا ہے۔ کہا بڑا جذبہ ہے، واقعی اگر محمد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے، گھر کی تمہیں فکر نہیں ہے، باہر کے لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ پہلے گھر میں جاؤ، گھر میں دیکھو بھائی اور بہن اور بہنوئی کے حال۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، میری بہن اب اس راستے پہ چل رہی ہے، غصہ اور بڑھ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس جانے کے بجائے سیدھے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ ان کی بہن اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ گھر کے قریب جاتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں موجود ہیں۔ وہ ان دونوں کو قرآن مجید سنا رہے تھے۔ عمر فاروق قریب پہنچ کر کان لگا کر اندر کی آواز سنتے ہیں تو انہیں کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے۔ دستک دیتے ہیں، کون؟ عمر بن خطاب۔ ایسے مانو جیسے گھر میں زلزلہ آ گیا ہو، بہن پریشان، بہنوئی پریشان۔ خباب بن ارت وہاں سے اٹھے اور گھر کے کسی کنارے میں جا کر چھپ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ عمر فاروق داخل ہو گئے۔ یہ تو امید کے بالکل برخلاف معاملہ ہے، یقیناً کسی نے انہیں ہمارے بارے میں اطلاع دی ہے اور اب ہماری کوئی خیر نہیں ہے۔ عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے، غصے کی حالت میں ہیں۔ بہنوئی سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو پڑھ رہے تھے، میں نے آواز سن لیے۔ کہا عمر اگر تمہارے دین سے کوئی دوسرا دین بہتر ہو تو کیا ہم انہیں قبول نہ کر لیں؟ یہ سننا تھا۔ عمر فاروق سمجھ گئے اور سیدھے انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ ان کی بیوی عمر کی بہن کو ترس آیا اپنے شوہر پر، اور وہ سیدھے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی
عمر کو دھکیلنے لگی. عمر فاروق نے ان کے چہرے پر زوردار تماچا مارا کہ چہرے سے خون نکلنے لگا. عمر نے دیکھا بہن کے چہرے سے بدن سے خون نکل رہا ہے, نرم ہو گئی. انسانی فطرت طبیعت کے حساب سے انہیں رحم آنے لگا کہ میں نے کسے مار دیا. کہا بہن تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا جو ہم پڑھ رہے تھے, اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا. کہا مجھے ہی پڑھنا ہے. کہا پہلے غسل کر لیجئے. عمر فاروق نے غسل کیا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں انہوں نے تلاوت کرنا شروع کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ کوئی انسان اگر اس کے الفاظ پر, اس کی فصاحت و بلاغت پر, اس کلام کی حقانیت پر غور کرے تو یہ اس کے دل میں داخل ہونے والا ہے. اور جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں, قرآن سے دور رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں تاریکی پیدا کر دیتا ہے. دنیا میں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں. کتنے مسلمانوں کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ باقاعدہ منظم انداز میں وہ اپنی قوم کو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں. قرآن مت پڑھو, قرآن پڑھو گے تو فلاں راستے پر چلے جاؤ گے, قرآن پڑھو گے تو اس کی بات مان لو گے, یہ کتاب پڑھو, قرآن کی تعلیم مت دو مسجد میں. مسجد میں, اللہ کے گھر میں قرآن کی تعلیم سے باقاعدہ منظم انداز میں روکا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی اسلام مخالف سازش ہے. مسلمانوں کے چہرے میں اسلام مخالف عمل, مسلمانوں کو واقعتاً اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کرام, خاص طور پر ہندوستان کے بڑے بڑے علماء, آج بھی اس پر سنجیدہ نہیں ہیں. اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی قرآن سے دور بھاگ رہی ہے. باقاعدہ قرآن پڑھا جاتا ہے فجر کی نماز میں, تقریباً مسلمان قرآن سن کر باہر نکل جاتے ہیں اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن نہیں, اگر یہ ہماری کتاب پڑھی جائے گی تو ہم بیٹھیں گے. قرآن نہیں پڑھنا ہے ہماری مسجد کے اندر. کئی علماء کو, کئی اماموں کو, مساجد کے ذمہ داران کو باقاعدہ صرف اس لیے مسجد سے نکالا گیا کہ وہ قرآن کا درس دینا چاہتے تھے. یہ ایک ایسا خطرناک ایک پلان ہے, ایسی خطرناک سازش ہے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی, مسلک کے نام پر. دنیا کا کوئی مسلک ہو, قرآن تو سب کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. فلاں مسلک کے لیے قرآن ہے, فلاں مسلک کے لیے قرآن نہیں ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ جتنے مسلک ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے مذہب کے لوگ ہیں, اللہ سب کا خالق ہے, وہ رب العالمین ہے. ہر ایک کو قرآن پڑھنا چاہیے اور دن میں کم سے کم ایک مرتبہ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ ان مسلمانوں کا دل نرم ہوتا رہے اور انہیں اللہ کا پیغام سنائی دیتا رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جذبے سے اپنے گھر سے نکلے تھے کہ اسلام کی جڑ کو کاٹ دے, قرآن اللہ کا کلام سنا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. جو اسلام کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے وہ اسلام کا ایک مضبوط ستون بن کر آ گئے. ان سے پوچھا اسلام لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیجئے. کہا کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا فلاں جگہ صفا پہاڑی کے پاس فلاں کے گھر میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر صفا پہاڑی پر ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ کے بیٹھا کرتے تھے. وہاں ایک دوسرے کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے, اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے. کہا وہاں ہیں.
اسی حالت میں اٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی طرف چل دیے۔ عمر فاروق کا رعب اور جلال اس طرح سے تھا کہ آدمی دیکھتا تھا راستے سے چلتے ہوئے تو بھی گھبرا جاتا تھا۔ عمر غصے میں ہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ کس کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔ مکہ کی آبادیوں کو چیرتے ہوئے عمر صفا پہاڑی کی طرف چل دیے۔ گھر کے دروازے کی سوراخ سے کسی نے دیکھا کہ عمر فاروق نظر آ رہے ہیں اور سیدھے اس گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس گھر میں مسلمان چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے، اور اسی گھر کی طرف عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ دیکھنے والا گھبرا گیا، گھبرا کر لوگوں سے کہتا ہے دیکھیے عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ سب مسلمان گھبرانے لگے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کس نے خبر دے دیا؟ کس نے بتا دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ابو جہل کے نبی پر حملہ کرنے کے بعد کہا تھا اے ابو جہل میرے بھتیجے کو مارتے ہو، جاؤ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ وہ بھی بڑے بہادر انسان۔ مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، آج ہو جائے، آ جانے دو عمر فاروق کو۔ اگر وہ اچھی نیت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کی نیت بری ہے، ہمارے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، تو میں انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ جو مسلمان ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک قسم کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب مقابلے کا وقت آ گیا ہے۔ کب تک کہ یہ جب چاہیں ہم کو مارتے رہیں گے؟ جو چاہتا ہے آتا ہے، تھوک دیتا ہے، مار دیتا ہے، رسی سے باندھ دیتا ہے، گھسیٹنے لگتا ہے۔ انسان نہیں ہے، آنے دو ان کو۔ عمر تو کسی اور کام کے لیے آ رہے تھے، یہاں ماحول تو کچھ اور بن گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان دو شیروں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو جائے گی۔ عمر فاروق نزدیک آتے گئے، دروازے کو دستک دیا، دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ بتاؤ عمر کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ مسلمان بے ساختہ اللہ اکبر کہہ کر چیخ پڑے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے عمر فاروق کے دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک غیر یقینی بات انہوں نے یہ دیکھی، ایک گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی موت ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، کوئی بڑا حادثہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہی شخص آ کر ان کی آنکھوں کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کعبے کے سامنے جا کر ہم نماز پڑھیں۔ 5 سال 6 سال گزر گئے مسلمان ہو کر، مگر روزانہ نمازیں ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ کر پڑھتے تھے، کبھی باہر وادیوں میں جا کر چھپ کر پڑھتے تھے، کبھی اپنے گھروں میں چھپ کر پڑھتے تھے۔ لیکن جس دن عمر فاروق مسلمان ہوئے، اس دن سے ہم کعبے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہمیں آ کر روک دے۔ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، یہ تبدیلی آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان علماء، دعات، اسلام کے خیر خواہ، اسلام کے دائی، ان کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔
انہیں اپنی دعاؤں کو کسی کے ہدایت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، قوموں کی بربادی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کی جتنی دعائیں مقبول رکھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں لوگوں کے اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے کریں۔ اگر اس طرح سے قوم کے اندر ایک ایک آدمی بھی جن کی زبان ہے، جن کا رعب ہے، دبدبہ ہے، جلال ہے، طاقت ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ایک آدمی کا مسلمان ہونا پورے شہر کی کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ 6 سال سے 5 سال سے مسلمان نبی موجود ہیں، نبی کے ہوتے ہوئے مسلمان ڈر کر زید ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اکیلے وہاں نماز پڑھتے ہیں، صحابہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب دیکھیے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ ان کے اندر ہمت آ گئی اور وہ کعبے کے سامنے جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسلام کی دعوت میں اس طرح سے تبدیلی یہاں سے آئی کہ پھر دنیا نے وہ تاریخ دیکھی کہ مکہ مکرمہ میں کس طرح سے انقلاب برپا ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو قربانی دی ہے اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جانب سے ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہیں صدقہ جاریہ، ہماری تمام لوگوں کی عمل کا صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم تمام کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنے کی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔